بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں، الحمدللہ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لے۔ رزق بے بہا، دولت بے شمار، فوائد و ثمرات کا کنجی۔ ایسا عمل جو زندگی بھر کمائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ مال و دولت بڑھنے کی طرف جائے، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، زندگی اطمینان و سکون کا ہو جائے، تو اس آفیشل اسلامک چینل سے اس وقت آپ ہی وظیفہ سن رہے ہیں تو خدا را یہ الفاظ لازماً پڑھیں، شاید یہ تسبیحات زندگی بھر ہاتھ پہ نہ جائے، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ سب سے پہلے تو کمنٹ کر کے ماشاءاللہ لکھیں کہ آپ لوگوں کو اس وظیفہ کی اجازت مل جائے۔ جلدی جلدی کمنٹ کریں تاکہ اجازت ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل، انشاءاللہ یہ تسبیحات نبوی آپ کو مالا مال اور بے بہار رزق و دولت کا خزینہ اور ذخیرہ بنوائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ محترم ناظرین، اب جانیے بے شمار اور بے بہار رزق و دولت کے لیے تسبیحات کا نبوی طریقہ کار۔ انشاءاللہ ہر مہینے کروڑوں روپے کمائیں گے۔ اگر کوئی فرد ایسا جو کاروبار کر رہا ہے یا دکان یا کوئی اور نوکر یا ملازمت کر رہا ہے تو ان افراد کے لیے تسبیح و لازم وظیفہ پڑھنے کا دیر ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ شخص بھی کلمات اس طرح پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، نوکری یا ملازمت نہیں مل رہا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل کیجئے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے اور بتائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے سے پڑھنا ہوتا۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا خیر خواہ اور عزت و شرف کے ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ان تمام معنوں میں آیا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا اور اس کا نام لینا ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ عز و جل کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تک تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ ذکر اللہ کرنے والا خوش جنگل میں سرسبز درخت کی طرح ہے، ذکر اللہ کرنے والا مجاہد کی طرح ہے۔ رحمت اللہ بندے کی ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر اللہ سے ہلتے رہتے ہیں۔ ذکر اللہ سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والا عمل کوئی نہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے کے باغ جنت میں سودگی کی خوشخبری ہے۔ سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ صبح و شام ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والے کے تمام امور کو اللہ عز و جل سنوارتا ہے، اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، اور اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا کرتا ہے۔ جو لوگ محض رضا الہی کے لیے عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہے، اہل اسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ کا اذکار پڑھیں۔ ان کے بھی حدیث میں بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چند فضائل یہ ہیں، جس نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، پھر 100 بار پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو۔ جو ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو۔ جب بند الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ زبان یعنی زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 7 آسمان سے لے کر تحت الثری کو بھر دیتا ہے۔ جب تیسری بار الحمدللہ کہتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔
محترم ناظرین، تسبیحات والی وظیفہ نوٹ پر مالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، وہ دو کلمہ یہ ہیں: سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیحات نبوی کا طریقہ کار نوٹ پر مالے محترم ناظرین بہن بھائیو، ہر عمل اور وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے وظائف قبول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھنا، لیکن یاد رکھیں کہ صبح نماز کے بعد یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھنا، اسی طرح نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا۔ بے بہار رزق و دولت کا انمول وظیفہ، کاروبار شروع کرنے سے پہلے یعنی دن کے شروعات ان تسبیحات نبوی سے کر لیں، انشاءاللہ ہر مہینے کروڑوں روپے کمائیں گے۔ دکان اور ملازمت شروع کرنے سے پہلے نبوی تسبیحات لازماً پڑھیں، تنخواہ میں برکت و کشادگی نصیب ہوگی۔ رزق میں برکت و وسعت کے لیے روزانہ تسبیحات اوپر دیے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔